أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیوز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کس طرح عقیدہ ہونا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح عقیدہ ہونا چاہیے. بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام کتابیں، رسول اور قیامت کا دن اور اس طرح باقی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا مختصراً بیان ہوا. آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، دو جگہوں سے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، دونوں تقریباً ایک ہی مفہوم اور ایک ہی معنی رکھتی ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر ان یشرک بہ مغفرت نہیں کرتے، بخشتے نہیں، اس کو معاف نہیں کرتے جو اس کے ساتھ کسی چیز کو کسی طور پر بھی شریک ٹھہراتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دیں گے اس کے علاوہ جو وہ چاہیں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی چیز کو شریک بنایا، وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا. تو سب سے پہلے، جیسے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آئی کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، اور جب ہمارا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان پر ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول اور مقبول بھی ہوں گے. لیکن ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، بقیہ اعمال کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم شرک میں بھی مبتلا ہوں، تو اللہ رب العزت نے صاف طور پر علی الاعلان اس چیز کو بیان کر دیا کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں معاف کروں گا، لیکن شرک کے علاوہ کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا، اس چیز کو بیان کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ شرک کے علاوہ جو ہوگا وہ میں معاف کر دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آپ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے، والد کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے، یا کوئی بھی آپ کا باس ہو، سینئر ہو، اس کے سامنے جب آپ اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ میرا بچہ ہیں، آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ میرے بہت قریبی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اگر غلطی کر بھی جائیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، تو انسان کے اندر خود ایک غیرت نام کی بھی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھے ایک دفعہ معاف کرے گا، دو دفعہ کرے گا، لیکن اگر کوئی اتنا ہی بے حس ہو اور وہ اس چیز کو نہ سمجھے کہ وہ مجھے معاف کرے گا یا میں معاف کے قابل ہوں، اور وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے
کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ جو معاملہ ہے وہ نہیں چل سکتا، لہٰذا آپ اپنی راہ اختیار کریں، میں اپنی راہ اختیار کرتا ہوں۔ اگرچہ رب کائنات کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اگر ایک نہیں 1,00,000 دفعہ بھی غلطی کی جائے اور ساری زندگیاں غلطی کرتے رہے، ساری زندگی غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہے، لیکن ایک دفعہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اسی شخص کے لیے ہے کہ جو صدق کے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کی کیا صورت ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں جو بات مقصود ہے وہ یہ کہ ہمیں اس بات پر پھر بھی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، تو ہم اس پر گناہوں پر گناہ کرتے رہیں، گناہ پر گناہ کر کے ہم اس پر جرت کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں، جیسے کہ ہماری عادت ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یہ بات سچ ہے، حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن پھر بھی ایمان کا ہی تقاضا یہ ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، اور اگر بالفرض غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً اس پر ندامت کرنی چاہیے اور اس کی توبہ اور استغفار کر کے اس کی معافی تلافی کرانی چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جرات مندانہ معاملہ کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں اور یہ اس امید پر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یقین جانیں، یہ بات پکی ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسے گناہ کر جاتا ہے، ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ اس سے ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ایمان سلب نہیں ہوتا لیکن آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ لیکن اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ ہم نے جان بوجھ کے کی ہے یا غلطی سے ہو گئی ہے، ہم نے جو گناہ کیے چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض دفعہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، اس گناہ کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی خراب ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہیں، چھوٹے گناہ کرتے رہیں، تو یقیناً بڑے گناہوں کی بھی ہمارے سامنے کوئی وقعت نہیں رہے گی اور ہم ان کو بھی کر گزرنے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے، یقیناً ہم بڑے گناہ بھی کریں گے، اور جب بڑے گناہ کریں گے تو سب سے بڑا گناہ جو کہ کفر اور شرک ہے، تو اس میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر یہ شیطان ہمیں اس چیز کی طرف بھی لے جائے گا اور ہمیں ہرے بھرے باغ دکھائے گا اور دنیا داری دکھائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزارنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو اور اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو بقیہ شرکیات ہیں مختصراً وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔